رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ میرے معزز سامعین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہت بڑی کائنات بنائی ہے۔ کائنات کا ایک ایک کرہ یعنی سورج، چاند، ستارے ایسی ہیں کہ یہ زمین اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اور دنیا میں زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں اس صورت میں جھنجھوڑا ہے، ہمیں تنبیہ کی ہے، ہم سے گلہ کیا ہے کہ آخر اتنی بڑی کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے کام میں لگا دیا ہے، ایک ایک چیز تمہارے کام کر رہی ہے، ہر چیز۔ تو آخر انسان جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے وہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہ وہ ہے، یہ تنبیہ بھی ہے، یہ گلہ بھی ہے کہ اس ایک ایک بادشاہ 1000 غلام دے دیں اور کہیں کہ کوئی اس کے پاؤں کو دبائیں، کوئی اس کے سر میں مالش کرے، کوئی اس کے لیے کھانا پکائیں، اور ہر غلام بادشاہ کے حکم سے اس کی پوری خدمت کرتا ہے۔ اور یہ غلام خود معمولی سا کام اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو بتایا کہ بس تم صرف سرداری کرو، بادشاہی کرو، لیکن تمہاری بادشاہی اس وقت تک قائم رہے گی کہ تم یہ کام کرو۔ اب وہ کام نہیں کرتا تو یقیناً اس کو ہم بے حیا بھی کہتے ہیں، بے شرم بھی کہتے ہیں، بے وفا بھی کہتے ہیں، بغیرت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تو معمولی بات ہے، 1000 غلام کسی کی غلامی میں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، بیجان چیزوں کو، معدنیات کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے، وہ انسان کی خدمت کر رہا ہے۔ اس کی ایک مثال اللہ نے پیش کی، وہ مثال پیش کی جو مثال اس کے مشرکین عرب، مشرکین مکہ کی ایک عام گھروں کی چیز تھی۔ قرآن مجید بڑی دور دور کی بات نہیں کرتے کہ
فلان چیز اتنی بڑی ہے، فلان اتنی بڑی ہے، بڑی بڑی کائنات ہے، لیکن ہر کسی کے لیے اپنی بات کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائے۔ تو مکہ مکرمہ والوں کو، مشرکین قریش کو، مشرکین مکہ کو، یہ سرداروں کو وغیرہ کو یہ گھوڑے پسند بھی تھے، اور گھوڑوں سے محبت بھی کرتے تھے، اور گھوڑے کی عادتیں ان کو خوب معلوم تھی۔ اگر وہ دوسری چیز کی مثال دیتے تو شاید وہ نہ سمجھ سکے۔ تازی کتے کا کتا وہاں بھی تازی کتے تھے لیکن کم، گھوڑے بہت تھے، اس کی مثال دیا کہ اپنے گھر کی گھوڑی کو دیکھو، گھوڑا میں نے پیدا کیا ہے، گھوڑے کا چارہ خوراک میں پیدا کرتا ہوں، اور گھوڑے کے دل میں نے ڈالا ہے کہ اب میری بندوں کی خدمت کریں۔ اب تم دیکھو کہ گھوڑا زیادہ وفادار ہے تمہارا یا تم میرے زیادہ وفادار ہو، یہ یہاں بیان کرتا ہے۔ یہ تو ہم اشعار میں کہتے ہیں کہ اصحاب کی گھوڑوں کی قسم کھائی، واقعی اصحاب ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن یہاں یہ صورت مکی صورت ہے، یہ مکی صورت ہے، یہ عام بات کر رہا ہے، عام باتوں کو عام بات کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ کو سمجھاتے ہیں، ان کو اصحاب کرام کی گھوڑوں کی مثال دینا چاہیے جس طرح وہ بھینس کو بین بجانا وہ تو اس کو مانتے نہیں تھے، وہ تو اس کو تکلیفیں دیتے تھے، مشقتوں میں ڈالتے تھے، مصیبتوں میں ڈالتے تھے۔ سورۃ العادیات مکیۃ، اوپر آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا کیا مکیۃ، یہ مکی آیات ہے، یعنی مکی دور میں یہ نازل ہوا، مکی دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مکرمہ میں تھے، آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، اس وقت ہی نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قسم جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ دراصل یہ اس لیے نہیں کہتے کہ وہ کوئی بہت بڑی یعنی معزز ہے اس لیے اس کی قسم کھاتے ہیں، عزت والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ دراصل گواہی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ گواہی ہوتی ہے۔ والفجر، اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھاتا ہے۔ اب فجر کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ فجر بتاتے ہیں وہ گواہ ہے، فجر کیا ہے؟ گواہ ہے، لیکن قسم کی بیان بھی کر کے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ بطور تاکید کہتے ہیں۔ والعادیات ضبحا، گھوڑے گواہ ہے، گھوڑے تیز چلنے والے گھوڑے، عادیات پور سے دوڑنے والے گھوڑے، والعادیات تیز رفتار گھوڑے، ایسے حال میں ضبحا جب اس کی سینوں سے آوازیں نکلتی ہو، جب آواز بہت تیز چلتا ہے دیکھو سینے سے آوازیں نکلتی ہیں، یہ اس کی یہ گھوڑے گواہ ہے کہ تم اس پر سوار ہو اور تمہارے حکم سے وہ کیسے تیز چلتے ہیں اور کیسے سینے سے آواز نکالتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میرا مالک خفا نہ ہو جائے، میرا مالک خوش ہو، اور آپ کے لیے فالموریات قدحا، پتھر پر ٹھاپ مار کر چنگاریوں کو جاڑتے ہیں۔ اب دیکھیں جب اس کے نال پاؤں میں نال ہوتے ہیں، اس گھوڑوں کے پاؤں میں جب وہ ٹھاپ لگاتے ہیں وہاں پتھریلی زمین میں، وہاں اس طرح مٹی نہیں تھی، پتھریلی زمین میں جب ٹھاپ مارتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟
وہ چنگاری نکالتے ہیں. جب آپ نے دیکھا ہوگا جب لوہے کو پتھر سے مارا جائے تو کیا کرتا ہے؟ چنگاری نکالتا ہے. تمام رات سفر کیا گھوڑے نے، تم گھوڑے کے اوپر تک گئے تو گھوڑا کتنا تکا ہوا ہوگا، گھوڑا کس قدر تکا ماندہ ہوگا. فالمغیرات صبح، پھر صبح کے وقت تم حملہ کرتے ہو. یہ ان کی دستور کے مطابق بات کر رہا ہے. ان کی جو جب کسی قوم پر حملہ کرتے تو راتوں کو چل کر گھوڑوں کو دوڑا کر، دن کو نہیں راتوں کو، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے پھر اس پر حملہ کرتے. وہاں سے وہی بیدار ہوتے تھے. تو جب یہ صبح کے وقت ہوتا ہے حملہ کرتے ہیں تو یہاں اللہ ایک اور منظر پیش کرتے ہیں. رات کے وقت دیہاتی علاقوں میں یہ گرد و غبار پڑا رہتا ہے، کیونکہ راتوں کو ادھر چل پھرت نہیں کرتے ہیں. اور جب دن ہوتا ہے تو پھر لوگ مویشیاں چلتی ہیں، گرد و غبار ہوتا ہے. تو راتوں کے وقت غبار بیٹھا ہوا ہوتا ہے، زمین پر ہوتا ہے، شبنم گرتا ہے کبھی. تو کہتے ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، ایسی حالت میں حملہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پیچھے سے غبار اڑاتے ہیں. صبح کا وقت ہے، غبار ڈوبا ہوا ہے، ایسے تیز کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس وقت وہ دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں. یہ تمہارے جو دشمن ہوتے ہیں، تمہارے مخالفین ہوتے ہیں، اس میں گھس جاتے ہیں. وہاں وہ دیکھتے ہیں یہ گھوڑے گرتے ہیں. یہ ان کا شعور ہے. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ کسی جانور کے سامنے جانور کو ذبح مت کرو، اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس قدر وہ نیزوں کو دیکھتا ہے کہ نیزوں سے گھوڑوں کو مارا جاتا ہے، آدمیوں کو مارا جاتا ہے، نیزیں لوگوں کو مارا جاتے ہیں. یہ اللہ کا مخلوق ہے، شعور ہے، اس کو ڈرتا ہے. آپ نے عید کے موقع پر دیکھا ہے کہ جب ایک بیل دیکھتا ہے کسی بیل کو ذبح کر رہا ہے دوسرا بھاگتا ہے. ہمیں پھر پکڑتے ہیں کہ بیل بھاگ گیا. موت سے تو ہر چیز ڈرتی ہے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، تو پھر وہ دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے، دلیل نہیں ہے کہ انسان بڑا بے وفا ہے. یہ ایک گھوڑا اور چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف ایک گھوڑے کو لے لیں. ایک گھوڑا تمہیں گواہی دیتا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا بے وفا ہے، ناشکرہ ہے، بڑا ناشکرہ. اس سے ناشکرہ کوئی نہیں. ورنہ گھوڑا دیکھو اور اپنی حالت کو دیکھو، موازنہ کرو. تمہارے گھر کے اندر تازی کتا ہے، تم شکار پر گئے ہو، کہو کہ پکڑو، تو بھوکا بھی ہے، وہ خرگوش کو پکڑ لیتا ہے اور آپ کے قدموں میں ڈالتا ہے. تم اس کو ذبح کرتے ہو. تم کو کتنا ملتا ہے؟ کتے کو کتنا ملتا ہے؟ پکڑا کتے نے ہے، لایا تمہارے سامنے ہے. اس طرح تم بھی گھوڑے پر سوار ہے، تم کو مالی غنیمت مل گیا، تم نے وہاں ڈاکہ کیا، ڈاکہ کے ذریعے ہم نے بہت مال لوٹ لیا. اب سوال یہ ہے کہ گھوڑے کو کتنا ملتا ہے، تم کو کتنا ملتا ہے؟ گھوڑا تو وہی توبرا ہے، وہی چنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں چنے، اس کو وہ تم جس کو دیتے ہو پھر وہی دیں گے. یہ نہیں کہ اب انعام لے لو 1 لاکھ روپے ڈالر،
1,00,000 ریال تم نے بڑا انعام کا کام کیا ہے، یا یہ بڑا وہ جگیر ہم نے تم کو دے دیے گھوڑے کیونکہ تم نے بڑا کام کیا ہے، وہی تو وہی توبرا ہے۔ اب جب اسی توڑے توبرے پر گزارا کر کے تمہاری لیے اتنی محنت اٹھاتے، اس لیے اٹھاتے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو پھر جو تم کو ایک حکم عقل دیا ہے، تم کو صلاحیت دی ہے، اے انسان تم اتنا نہیں سوچتے، یہ تمہارا گوڑا تم کو کہتے ہیں کہ بڑا بے وفا ہے، بہت بڑے بے شرم ہے تم۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر خود گواہ ہے، گھر کے اندر ہے، دیکھ رہے ہیں سب کچھ، لیکن اس کو سوچ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اب بیماری بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، وجہ کیا ہے کہ اس قدر بے شرم، اس قدر بے وفا، اس قدر بے غیرت یہ کیوں بنا؟ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ دنیا کے مال و محبت، عزت اور جاہ وغیرہ کا بہت زیادہ کیا ہے، بہت زیادہ سخت محبت کرتا ہے اس کے ساتھ، اس محبت نے اس کو اندھا کر دیا۔ ٹھیک ٹھاک آدمی ہوگا، آپ کا دوست ہوگا، 5 روپے پر ایسی لڑیں گے جس طرح کتا وہ مردار پر لڑتے ہیں، الٹی پلٹی دعوے بھی کرتے ہیں، تو یہ کہتا ہے میں یہ کیا ہوتا ہے، دیکھ رہے ہوں آپ۔ یہ وجہ کیا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ بیماری معلوم ہو گئی کہ یہ انسان کے اندر مال دولت کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا، اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ کے احسانات نظر نہیں آتے، اسی لیے وہ گڑبڑ کرتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کا علاج بتاتے ہیں کہ تمہیں قبر میں جانا ہے، تمہیں مرنا ہے۔ کون ہے جس نے دنیا کو اپنے ساتھ لے گیا؟ مجھے ہمیں ایک بتائیں، ایک آدمی بتائیں کہ جو نے مر گیا ہو اور اس نے اپنے ساتھ اس دنیا کو لے گیا ہو۔ یہ پہاڑ پہلے بھی پہاڑ تھے، ابھی پہاڑ ہے، ہم جب پیدا ہو گئے تھے ان پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، جب ہماری نسلیں بڑھی گی تو بھی ان پہاڑوں کو دیکھیں گے، اس آسمان کو دیکھیں گے، یہی درخت ساری چیزیں ہوں گی، ہم نہیں ہوں گے۔ ہم نے کیا اتنا بار کیوں اپنے سر پر اٹھایا؟ صرف اندھا کیا۔ آدمی سوچیں کہ آخر فلان میرا بھائی ہے، فلان میرا دوست ہے، فلان میرا رشتہ دار ہے، میں کیوں اس طرح نکمی باتیں کرتا ہوں، کہ بیوقوفی کی باتیں کرتا ہوں؟ تو خود بخود سمجھ جائے گا کہ یہ بالکل اور کچھ نہیں ہے، مال نے مجھے اندھا کر دیا، دولت نے اندھا کر دیا۔ خوب جانتے ہیں کہ والدہ نے مجھے پیٹ پر 10 ماہ پیٹ پر اٹھایا ہے، ماں باپ دونوں میں روتا تھا، وہ رات گزارتے تھے۔ جب بیوی آئی باپ کے اوپر آنکھوں کو نکالتا ہے بیوی کی وجہ سے، یہ اندھا نہیں اور کیا ہے؟ تو دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا، آب و زر، زن و زر وغیرہ کی۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ساری چیز جانے والی ہیں، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، ایک دن تم قبر میں جاؤ گے، اب وہ کیا بس کیا وہ نہیں جانتا
کہ سب کچھ جو قبروں میں ہے اس کو اکھاڑا جائے گا، اس سے نکالا جائے گا، اس سے اٹھایا جائے گا۔ اس بات کو نہیں جانتا ہے۔ ابھی علاج بتاتے ہیں کہ اگر تم دنیا کی آخرت کی فکر کرو گے تو تمہارا یہ اندھا پن دور ہو گزر جائے گا۔ اگر آخرت کی فکر کرو گے تو تمہارا اندھا پن ختم ہو جائے گا۔ افلا یعلم، کیا یہ آدمی نہیں، انسان نہیں جانتا، اذا بعثر ما فی القبور، کہ جب اس کو جو کچھ قبروں میں ہے اس کو اٹھایا جائے گا، تم بھی ہوں گے، سارے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے جاؤ گے، محشر کا میدان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو کیا یہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں یہاں تو بہانہ کرتے ہو، تم یہ کام کیوں کیا؟ میں نے اس لیے کیا، میں نے اس لیے کیا۔ کسی پر جھوٹ بولتے ہو کہ اس نے مجھے کہا تھا، اس نے کیسا کرو، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچارے کو۔ میں بہت بڑا مخلص ہوں، مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں، دل میں اتنا کوٹ بھرا ہوا ہوگا، جھوٹ بولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں یہ بات نہیں چلے گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہے وہ بھی ظاہر کیا جائے گا، وہ نظر آئے گا لوگوں کو۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیگ میں نے اخلاص سے پکایا، یہ تو اونٹ کے لیے پکایا تھا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ میں نے مدرسہ بنایا تھا، یہ تو ناموری کے لیے بنایا تھا، یہ اپنے اس میں کچھ کمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ میں نے یتیم خانہ بنایا تھا، یتیموں کی مدد کر رہا تھا۔ تو یتیموں کی نہیں، وہ دنیا کے لیے کیا تھا اس نے۔ الفاظ اچھے، کام اچھے، لیکن اندر سے کیا ہے؟ خباثت ہے۔ جیسے سونے کے رکابی میں خانہ ڈال دے، اچھے کاموں کے اندر کیا بری نیت، پخانہ ہے، کیا ہے؟ پخانہ رکھ دیا تم نے اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج بھی اس کو یہ دو ترجمے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب ان سے اس دن خوب خبردار ہوگا۔ تو دو معنی ہیں، اب بھی خبردار ہے، اس وقت بھی خبردار رہے گا، دونوں باتیں۔ یعنی یہ نہیں کریں کہ آدمی بہت زمانہ گزر گیا، اب تو کچھ آئے بات، اب دیکھیں جب اس زمانے کی بات پر گزر جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں، ہمارے سامنے وہ چیزیں سے ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن خوب خبردار ہوگا۔ ایک ایک چیز ہم کو کل کی وسوسے کا پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا وسوسہ کیا ہے، میں نے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کل کے ارادوں کا ہم نے کیا ہے، اس کا پتہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے جو ارادہ کیا تھا اس کے بھی آج اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جیسے اس کو پتہ تھا۔ خود آدم علیہ السلام کو پتہ نہیں ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات کریمہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو شکر گزاری کے مطابق گزارے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، اللہ تعالیٰ کے شکر کی عمل کریں، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی عمل کرے، آنکھوں سے وہی عمل کرے، کانوں سے وہی عمل کرے، ہاتھوں سے وہی عمل کرے، پاؤں سے وہی معاملہ کرے، مال کمانے سے وہی معاملہ کرے، مال کے خرچ کرنے سے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ یقیناً اس بات کی مستحق ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، ورنہ تمہارے اندر کیا بہتری ہے؟ تم گھوڑا بہتر ہے تمہارا، اچھا ہے، اس نے تو وفاداری سے کام کیا، تو تم تو اس سے بھی گمراہ ہوا، زیادہ یعنی وہ بیعقل ہوا کہ اللہ اپنے آپ کو ضائع کیا۔ تو جب اپنے آپ کو ضائع کیا تو پھر آپ کے لیے جہنم کے سوا کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائیں۔